سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور سیم اسی طرح ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایون کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کی امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی بد عقیدہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں، کسی خاص فرقے کو یا کسی خاص لوگوں کو ہم ہٹ نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مجموعی اور ایک جامع جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہر وہ بندہ جو ضروریات دین سے انکار کریں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو ضروریات دین کا انکار کریں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ولو کہ وہ قبلہ کی رخ نماز پڑھیں، ولو کہ اسے اہل قبلہ کہا جائے، لیکن اگر ضروریات دین سے انکار کریں تو وہ بھلے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب ضروریات دین ہے کیا؟ ہمارے علم الکلام اور عقائد کی اماموں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ضروریات دین ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی متفق علیہ حلال کو حرام کہیں یا کسی بھی متفق علیہ حرام کو حلال کہہ دیں اور حلال کو حرام کہہ دیں تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ وہ حلال اور حرام متفق علیہ ہو، یعنی ساری امت مسلمہ کا اور سارے ائمہ کا ان پر اتفاق ہو، تب ایسے کوئی حلال چیز ہو اسے آپ حرام کہیں، یا کسی بھی حرام چیز کو جو متفق علیہ حرام ہو اسے اگر کوئی بندہ حلال کہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی فرضیت کا انکار کر لے، وہ کہیں یہ نماز فرض نہیں ہے، میں اس کی انکار کرتا ہوں، تو بھلے وہ لاکھوں نماز پڑھیں، ہزاروں قرآن عظیم الشان پڑھتے رہیں، وہ جو بھی عبادات اور طاعات کرتے جائیں گے، وہ اہل قبلہ کے رخ کڑے ہو کے بھی نماز پڑھیں گے تو بھی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ معنی یہ ہوا کہ عقیدے میں اگر کوئی خلل موجود ہے اور وہ خلل ایسا ہو کہ وہ متفق علیہ حلال ہو اور اسے وہ بندہ حرام سمجھے، یا متفق علیہ حرام ہو اور اسے وہ حلال سمجھے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ میں ایک دو مثالوں سے آپ کو وضاحت کر لوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی مکتبہ فکر نے اس سے پہلے کہ ابن تیمیہ دنیا میں آئے یا محمد ابن عبد الوہاب نجدی آئے، ان سے پہلے کسی بھی مکتبہ فکر کی کسی بھی مسلمان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر روزے کی نیت کرتے ہوئے جب بندہ جاتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے یا یہ بدعت میں مبتلا ہے۔ ایسے لفظ کسی نے بھی ائمہ میں سے نہیں کہا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اعمال سے اور ان کی کردار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی حضور کی روزے کی نیت سے ہی اپنے گھروں سے آتے اور حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے ہوتے تھے۔ ذرا یہ تو سوچئے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے ہم آ رہے ہیں اور حضور کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کہتے کیوں ہے؟ اس نبی کی وجہ سے اسے مسجد کہا جاتا ہے، وگرنہ مسجدیں تو اور بھی بہتر ہیں، بہت زیادہ ہیں مسجدیں، لیکن اس مسجد کی فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہے۔ فلہٰذا کسی نے بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ حضور کے روزے پر حضور کی روزے کی نیت کر کے جانا شرک ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ متفق علیہ حلال بات تھی، جائز تھی۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے
اور وہ کہے کہ حضور کی روزے کی نیت سے جانا یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا ناجائز ہے، 3 لفظوں میں سے جو بھی بولے، کیونکہ جائز چیز کو ناجائز سمجھنا یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ بلکہ امام عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی نے تو کافی تفصیل اور کافی ڈیٹیل سے ان کو، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے کسی بندے کو کافر نہیں کہتے، اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں جانتے، لیکن اگر ان کی عقیدے میں کوئی خلل موجود ہے تو عقیدے کی وجہ سے ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی فرضیت سے اگر کوئی بندہ انکار کر لے تو وہ بندہ بھلے نمازیں کیوں نہ پڑھے، وہ عبادات ہی کیوں نہ کرے، طاعت ہی کیوں نہ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا تھا، جبکہ وہ سارے منکرین زکوٰۃ وہ لوگ تو جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، جو عبادات بھی کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسی بھی لوگ تھے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقی بھی تھے، یعنی صحابیت کی درجے پر بھی پہنچے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب حضور کی رحلت طیبہ ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ایک فرض کا انکار کیا، اور جب فرض کا انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک فرض کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی حلال چیز کو حرام کہتے یا ناجائز کہہ دیں، یا کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیں اور متفق علیہ ہو وہ، تو اس پر وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بھلے وہ بندہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہیں، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، وہ اپنے آپ کو سنی کہیں، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے کسی بھی طریقے سے ریلیٹڈ کریں، لیکن اگر حلال کو حرام جانا اور حرام کو حلال جانا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل قبلہ کی معنی یہ ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ حلال کو حلال سمجھ رہا ہو اور حرام کو حرام سمجھ رہا ہو۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ جو منافقین حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے، وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے تھے؟ وہ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہوتے تھے، اور جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے، صدقات بھی دیا کرتے ہوتے تھے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رب کائنات نے تو ان کا درجہ کفار سے بھی نیچے بیان فرمایا ہے۔ وجہ کیا تھا؟ انہیں ان چیزوں کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، انہیں اصل چیز جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ان کا خراب تھا، فلہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علوم و معارف سے، آپ کی اس برکات سے، آپ کی فیضات سے وہ محروم رہے، کیونکہ وہ حضور کو ایک عام انسانی تصور کرتے تھے، اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے، بقیہ ظاہراً وہ نمازیں اور یہ روزے وغیرہ۔ فلہٰذا ہر وہ بندہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب تک وہ حلال کو حلال سمجھ رہا ہو، حرام کو حرام، اور یا اس نے حلال کو حرام سمجھا یا حرام کو حلال سمجھا اور وہ متفق علیہ تھا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کی کسی مسلک سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا یا نہیں۔ فلہٰذا آپ کو معلوم ہے، ساروں کے عقائد آپ کو معلوم ہوں گے، آپ ان کے عقائد پڑھتے جائیں گے، اگر انہوں نے کسی حلال چیز کو جائز چیز کو ناجائز کہا ہوگا یا کسی ناجائز کو جائز کہا ہوگا تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔